السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیپٹر نمبر 2، عمرانیت کے بنیادی خیالات، جس میں ہم نے پچھلے سیشن میں گروہ کے متعلق اور سماجی جماعت کی خصوصیت کے متعلق فہمائشیں حاصل کی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سماجی درجہ، جسے گجراتی میں کہتے ہیں سماجی درجو۔ سماجی درجہ یعنی کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے۔ درجے کا میننگ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اسٹیٹس، سوشل اسٹیٹس۔ تو سماج کے اندر ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے، سماجی درجہ کیا ہوتا ہے۔ سماجی درجہ یعنی ایک مقرر وقت پر کوئی ایک متعین نظام میں فرد کا سماجی مقام، یعنی کوئی بھی ایک مقررہ وقت پر کوئی ایک متعین نظام کے اندر فرد کا سماجی نظام کہلاتا ہے سماجی درجہ۔ سماجی درجہ بتاتا ہے کہ فرد یہ دوسرے فرد کے ساتھ تعلق کیسے کرتا ہے، سلوک کیسے کرتا ہے۔ سماج کے اندر رہنے والے افراد دوسرے افراد کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں۔ سماج میں کسی بھی قسم کی انجمن ہو، طبقہ ہو، ذات پات ہو، تو ہر فرد کا اس میں کسی نہ کسی طرح کا کردار ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے سماجی درجہ اور سماجی کردار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سماجی درجے کے اندر اس درجے کے مطابق فرد کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسی توقع کسی بھی جماعت کے ممبر فرد سے رکھتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ درجہ فرد کی فی الفور حالات کا بیان کرتا ہے، اور ان حالات میں فرد جو برتاؤ کرتا ہے وہ اس کا کردار ہے۔ میرے ماہر عمرانیت کیا کہتے ہیں کہ سماج میں جیسا درجہ ہو فرد کا تو کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جس درجے کے جس مقام پر وہ ہو اس کا برتاؤ، اس کا کردار ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اور ہر فرد کا سماج میں کوئی نہ کوئی درجہ ہوتا ہی ہے۔ جیسے استاد کا درجہ، تو استاد کا کردار استاد کی طرح ہی ہونے چاہیے، بچوں کو سمجھتے ہوئے، ان کو پڑھاتے ہوئے۔ مطلب ہر فرد اس کے درجے کے مطابق کردار ادا کرتا ہے۔ فرد کے علاوہ جماعتوں کا بھی متعین سماج میں درجہ ہوتا ہے۔ ہر منسلک کام حقوق، فرائض اور ضوابط کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کا درجہ رکھنے والا فرد مریض کی بیماری جانچ کر کے ضروری ہدایت اور علاج کرتا ہے، تب وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر علاج کر رہا ہے کوئی مریض کا، اسے صلاح دے رہا ہے، تو کیا ہوا، ڈاکٹر اپنا درجے کے مطابق کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، ان کا ٹیچر کا درجہ ہے تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، تو ان کے درجے کے مطابق کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح درجہ اور کردار ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کاؤنسلر ہے اور انہیں فیملی کاؤنسلنگ کے لیے بلایا ہے کہ فیملی میں صلاح دے، کچھ پرابلم ہو، تو وہ اگر اس طرح جیسے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے اس طرح سے سمجھائے، ان کی مدد کرے، تو وہ اپنے درجے کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر درجے کے ساتھ اختیار، ہر درجے کے ساتھ کم و بیش اختیار جڑا ہوا ہے۔ اختیار یعنی کہ حق، جو اسے طاقت، اقتدار ملتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرنے کا جو حق ملتا ہے وہ۔
تو ہر درجے کے ساتھ کم و بیش اختیار جڑا ہوا ہے، جیسے کہ اسکول کے پرنسپل کا درجہ رکھنے والے کے پاس کئی اختیارات ہوتے ہیں، فیصلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے۔ اسکول کے پرنسپل کے پاس کئی قسم کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جبکہ اسکول کے چوکیدار یا چپراسی کے پاس مخصوص اختیارات نہیں ہوتے۔ دونوں لوگ اسکول میں رہ کر کام کرتے ہیں، لیکن دونوں کا درجہ الگ الگ ہے اور درجے کے مطابق دونوں اپنے اپنے اختیارات رکھتے ہیں، جیسے کہ کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار، کس سے کون سی ٹیچر کو رکھنا ہے، کون سے پیریڈ چلیں گے، کب چھٹی ہے، جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صرف اور صرف پرنسپل کے ہیں، نہ کہ چوکیدار یا کسی اور کے۔ مطلب ہر اپنے درجے کے مطابق وہ اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سماجی درجے کی قسمیں۔ تو سماجی درجے کی 2 قسمیں ہیں، سپرد کردہ درجہ اور حاصل کردہ درجہ۔ یہ 2 قسمیں ہیں، سپرد کردہ درجہ اور حاصل کردہ۔ سپرد کردہ یعنی جو درجے ہمیں سونپ دیے جاتے ہیں یا ہمیں ملتے ہیں، اور حاصل کردہ درجہ یعنی جس کو ہم اپنی کوششوں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سپرد کردہ درجہ۔ سماج میں فرد کو پیدائشی طور پر ملنے والے درجے کو سپرد کردہ درجہ کہتے ہیں۔ سماج میں پیدائشی طور پر یعنی پیدا ہوتے ہی ہمیں جو درجہ ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ سپرد کردہ درجہ۔ اسی طرح درجات فرد کی پسند یا خواہش کے مطابق نہیں ہوتے، جیسے کہ پیدائشی طور پر ملنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو تو اس کا درجہ۔ اس کے بعد فرد جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کا درجہ ہے۔ فرد جس ذات پات میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کا درجہ ہے۔ پیدائشی طور پر اسے ذات پات ملتی ہے، پیدائشی طور پر اسے وہ دھرم ملتا ہے، پیدائشی طور پر وہ اسے ملک ملتا ہے۔ تو اسی طرح پیدائشی طور پر ملنے والے مرد عورت کا درجہ، فرد جس ملک، جس خاندان، جس ذات پات، جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کا پیدائشی کے ساتھ اسے خود بخود مل جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ جماعتوں میں جماعت کے صدر، ماضی کے دیہات یعنی گرام پنچایت کے سماج کے مکھیا کا درجہ نسل کی بنا پر اپنے آپ مل جاتا ہے۔ اسی طرح پیدائشی یا نسل کی بنا پر جو درجات سماج کے ذریعے دیے جاتے ہیں اسے سپرد کردہ درجہ کہتے ہیں۔ یعنی گرام پنچایت ہے اور اس میں سے کوئی ایک صدر ہے اور وہ صدر کے مرنے کے بعد اگر اس کا کوئی لڑکا ہے تو اسے اس صدر کا درجہ خود بخود مل جائے گا، یعنی سماج کی نسل کی بنا پر اسے درجہ مل جائے گا۔ تو جو درجے ہمیں پیدائشی طور پر ملتے ہیں یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں تب سے ہمیں خود بخود مل جاتے ہیں یا نسل کی بنا پر ملتے ہیں تو اس درجے کو سپرد کردہ درجہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا ہمارا ٹاپک ہے حاصل کردہ درجہ۔ فرد کی پسند، خواہش، قابلیت اور تعلیم سے سماج میں جو مقام ملتا ہے اسے حاصل کردہ درجہ کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے سپرد کردہ درجے میں کیا دیکھا کہ اس میں فرد کی پسند، ناپسند، خواہش، قابلیت کو نہیں دیکھا جاتا، وہ پیدائشی طور پر خود بخود مل جاتا ہے۔ لیکن حاصل کردہ درجہ اس سے اپوزٹ ہے، وہ فرد کی پسند، خواہش اور قابلیت کے بنا پر سماج میں جو اسے مقام ملتا ہے وہ اس کا حاصل کردہ درجہ ہے۔ حاصل کردہ درجے کے لیے فرد کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ قابلیت کی بنا پر تعلیم حاصل کر کے فرد کو کوئی ٹیچرز، لائر، پروفیسر،
ڈاکٹر، انوینٹرز، سائنسداں وغیرہ کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ فرد کیا کرتا ہے؟ اپنی قابلیت کی بنا پر تعلیم حاصل کر کے یا اپنی کوششوں کے ذریعے مدرس، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ کا جو درجہ حاصل کرتا ہے وہ اس کا حاصل کردہ درجہ کہلاتا ہے۔ حاصل کردہ درجہ میں مقابلہ آرائی کے ذریعے فرد زیادہ متحرک بنتا ہے۔ جیسے کہ بھارت کی لوک سبھا کی پہلی اسپیکر، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھارت کی لوک سبھا کی پہلی اسپیکر خاتون میرا کمار، جو سماج کے ایسے گروہ سے آئی تھی جو یکساں مواقع سے محروم رہنے کے باوجود وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اسپیکر کا درجہ حاصل کر سکیں۔ یہ کون سے درجے سے آئے تھے؟ جسے ہم نے آگے دیکھا تھا، دلت، برہمن، جو نیچی ذات کے لوگ ہوتے جس میں سماج میں کوئی درجہ نہیں ہوتا، تمام درجے سے انہیں محروم رکھا جاتا، تو ایسے درجے سے تعلق رکھنے والی مہیلا خاتون میرا کمار نے اپنی قابلیت کی بنا پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس کے ذریعے وہ اسپیکر کا درجہ انہوں نے حاصل کیا۔ زیادہ تر سماجوں میں سپرد کردہ درجے اور حاصل کردہ درجے دونوں قسم کے درجے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سماج کا درجہ اور سماج کے درجے کی دو قسمیں ہیں، سپرد کردہ درجہ اور حاصل کردہ درجہ۔ اس چھوٹے سے ٹاپک میں دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ سپرد کردہ درجہ یعنی کہ جو پیدائشی طور پر یا نسل کی بنا پر ہمیں ملتا ہے وہ درجہ، اور حاصل کردہ درجہ جو ہماری پسند، خواہش اور قابلیت اور تعلیم کی بنا پر سماج میں جو مقام ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے حاصل کردہ درجہ۔